یہ ضروری نہیں کہ جو مجھے پسند ہو وہ آپ کو بھی پسند آئے۔ ایسا کہنا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد قاضی عیسیٰ کا قائد اعظم محمد علی جناح کو، جس کے جواب میں قائد اعظم نے کہا نہیں، جو آپ کو پسند ہوگا وہ مجھے بھی پسند ہوگا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح نے جسٹس قاضی عیسیٰ سے اپنے لیے لاہور میں ایک رہائش گاہ کا انتظام کرنے کے لیے کہا۔ جاننے کے سفر کی اس ویڈیو میں آپ تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، جیسا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ چند دنوں سے لاہور کوپس کمانڈر ہاؤس، جس کو جناح ہاؤس بھی کہا جا رہا ہے، پرتشدد واقعات کا نشانہ بنا۔ جانتے ہیں اس ویڈیو میں آخر اس کا پس منظر کیا ہے اور اس عمارت کی تاریخ کیا ہے اور قائد اعظم سے اس کا تعلق کیا ہے۔ جناح ہاؤس لاہور جہاں واقع ہے، یہ جائیداد لالا شیو دیال سیٹھ کے نام تھی، جو لاہور کی اہم سماجی شخصیتیں اور تعمیرات سے وابستہ بھی تھے۔ انہوں نے 1935 میں اپنی وفات سے کچھ چند سال پہلے یہ جائیداد خواجہ نذیر احمد کو فروخت کر دی، جنہوں نے یہ جائیداد اپنی بیگم کے نام کر دی۔ بعد ازاں ان کی بیگم نے یہ بنگلہ لالا موہن لال بھابن کو فروخت کر دیا۔ قائد اعظم نے یہ بنگلہ موہن لال سے جولائی 1943 میں 1,62,000 روپے کے عوض خریدا تھا۔ قائد اعظم نے جب یہ مکان خریدا تو اس سے پہلے یہ بنگلہ برطانوی فوج نے کرائے پر حاصل کر رکھا تھا، جس کا ماہانہ کرایہ علامتی طور پر 500 روپے تھا۔ کیونکہ ڈیفنس آف انڈیا رولز کے تحت برطانوی فوج کوئی بھی جائیداد حاصل کر سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے یہ بنگلہ اس رول کے تحت حاصل کیا تھا کرائے پر۔ نامور محقق اور سینئر بیوروکریٹ ڈاکٹر سعد خان اپنی کتاب محمد علی دولت، جائیداد اور وصیت میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب کوئٹہ تشریف لائے تو انہوں نے مسلم لیگی رہنما قاضی محمد عیسیٰ کے گھر قیام کیا۔ اسی دوران قائد اعظم ان کے گھر کی حسین و تعمیر اور طرز رہائش سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہیں کہا کہ جب آپ لاہور تشریف لائیں تو وہاں ان کے لیے بھی کوئی مکان دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ قاضی عیسیٰ کو یہ تجویز بھی کی کہ لالا موہن لال کا مکان برائے فروخت ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو میری طرف سے سودا کر لیں۔ جس پہ قاضی عیسیٰ نے کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ میری پسند آپ کی بھی پسند ہو، اور قائد اعظم نے جواب میں کہا نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ کے جو پسند آئے گا وہ مجھے بھی پسند آئے گا۔ یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ قاضی عیسیٰ کا شمار قائد اعظم کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہوا کرتا تھا۔ جب قائد اعظم نے یہ مکان خرید لیا تو فوج کی کرایہ داری کی میعاد ختم ہونے والی تھی، تاہم فوج نے پھر اسی رول کے تحت اس میعاد کی توسیع کر لی۔ قائد اعظم اور برطانوی فوجی حکام کے درمیان 1.5 سال خط و کتابت ہوتی رہی، کیونکہ قائد اعظم نہ صرف اپنے مکان کا قبضہ واپس لینا چاہتے تھے بلکہ انہیں اس مکان میں ہونے والی تعمیراتی تبدیلیوں پر بھی اعتراض تھا۔ اس پر پنجاب کے سیکرٹری داخلہ مسٹر ولیمز نے مداخلت کی اور یک کے بعد دیگرے 3 ICS افسران کو ثالث مقرر کیا کہ وہ فوج اور مسٹر جناح کے درمیان معاملات کو حل کروائیں۔ یہ تو معلوم نہیں کہ قائد اعظم یہ گھر فوج سے خالی کروا سکے تھے، لیکن ان کی مرضی کے مطابق کرایہ میں اضافہ کر دیا گیا تھا اور 500 سے اضافہ کر کے 700 روپے مقرر کر دیا گیا تھا۔ نئے معاہدے کی میعاد اپریل 1947 تک مقرر ہوئی تھی۔ سعد ایس خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کرایہ نامہ کی میعاد ختم ہونے سے چند ہفتے قبل یعنی کہ 3 جنوری 1947 کو قائد اعظم کو گریجن انجینئر لاہور کی طرف سے ایک مراسلہ موصول ہوا، جس میں انہوں نے لکھا، لاہور کے ایریا کمانڈر کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو افسوس کے ساتھ مطلع کروں کہ لاہور کے فوجی ضروریات کے لیے عمارتوں کی شدید کمی کے باعث آپ کا مکان بطور فوجی میس کے کام آ رہا ہے۔ آپ کو کرائے کی میعاد ختم ہونے کے بعد بھی تاحکم ثانی واپس نہیں کیا جا سکے گا۔ اس اکثری لاچاری کے باعث آپ کی جو دل آزاری ہوئی، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ قائد اعظم فوج کے اس جواب سے مطمئن نہیں تھے اور اپنے مکان کو ہر صورت حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن اسی دوران لاہور ہندو مسلم فسادات کی لپیٹ میں آ گیا۔ پھر اس وقت کے وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جانب سے 3 جون کا منصوبہ آ گیا اور حالات کافی بہتر ہو گئے۔ جب برطانوی فوجی حکام کو پتہ چلا کہ بنگلے کے مالک پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نامزد ہو چکے ہیں، تو 1 اگست 1947 کو کرنل AR ہارس نے قائد اعظم کو ایک خط لکھ کر 31 اگست تک بنگلہ خالی کر کے واپس کرنے کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔
لیکن قائد اعظم اپنی ذاتی مصروفیات کے باعث بنگلے کا قبضہ واپس لینے نہیں آ سکے تو 31 جنوری 1948 تک کرایہ نامے میں توسیع کر دی گئی۔ جب لیز کی میعاد ختم ہوئی تو قائد اعظم کے نمائندے سید مراتب علی نے، جو پاکستان کی کاروباری شخصیت سید بابر علی کے والد ہیں، بنگلہ واپس لینے کی کارروائی شروع کی۔ اس واقعے کے بعد پاکستان کی عسکری حکام نے کسی متبادل جگہ کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس مکان کو استعمال کرنے کی اجازت طلب کی، جس پر قائد اعظم نے رضامندی کا اظہار کیا۔ قائد اعظم کے گھر یعنی کہ بمبئی، کراچی اور لاہور میں یہ واحد مکان تھا جہاں قائد اعظم ایک دن بھی قیام نہیں کر سکے۔ قائد اعظم جب بھی لاہور آتے تھے تو فلیٹیز ہوٹل کے سوٹ نمبر 18 میں ٹھہرتے تھے۔ 1948 میں جب وہ بطور گورنر جنرل لاہور تشریف لائے تو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے اور اپنے بنگلے کو دیکھنے کے لیے کچھ دیر کے لیے تشریف لائے، جہاں انہوں نے اسٹڈی روم میں فوجی حکام کے ساتھ چائے پی اور پھر لان میں تھوڑی دیر چہل قدمی کی۔ جس مکان کو انہوں نے اتنی لگن سے خریدا تھا اس میں ان کا قیام صرف چند لمحوں کا ہی تھا۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد فوج نے فاطمہ جناح اور شیریں جناح کو ایک خط لکھا 1950 میں، جس میں انہوں نے 500 روپے ماہانہ کرائے کی پیشکش کی، جو سابقہ کرائے سے 200 روپے کم تھا۔ معاہدے کے بعد مکان کو 10ویں ڈویژن کے جنرل افسر کمانڈنگ کی سرکاری رہائش گاہ قرار دے دیا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم کی بہنوں سے یہ مکان خریدنے کے لیے رابطہ کیا گیا جب جنرل ایوب صدر تھے، تو 21 مارچ 1959 کو بے نامے پر دستخط ہو گئے اور 16 اپریل 1959 کو مکان کی رجسٹری افواج پاکستان کے نام ٹرانسفر ہو گئی۔ اس وقت جناح ہاؤس کی خریداری کی رقم 3.5 لاکھ روپے جناح ٹرسٹ فنڈ میں جمع کروا دی گئی۔ اس وقت سے لاہور کے کور کمانڈر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اس مکان میں رہتے ہیں جو کبھی بانی پاکستان کی ملکیت تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ تک مزید اس طرح کی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔